تمہارے باپ نے اپنی عزت بچانے کی خاطر تم جیسی بد کردار لڑکی کو میرے سر پر زبردستی مسلط تو کر دیا، لیکن یاد رکھنا میں دوسری شادی کر کے رہوں گا۔ ریان شاہ کے لہجے میں بلا کی نفرت تھی۔ دلہن بنی منہا کی آنکھیں برسنے لگیں۔ ریان یتیم تھا جس کی پرورش منہا کے والدین نے کی تھی۔ وہ کالج میں پڑھ رہی تھی جب غلط لڑکیوں سے دوستی کی سنگت نے اس کی عزت برباد کر دی، تو بابا نے اس کا نکاح ریحان سے کر دیا۔ وہ اسے فلیٹ پر لے آیا، دن رات اسے اپنی نفرت کا نشانہ بناتا، لیکن ایک رات برستی بارش میں بخار میں مبتلا ریان نے اس سے قربت کی تو وہ پریگننٹ ہو گئی۔ ریان نے بچے کو اپنا ماننے سے انکار کیا۔ منہا نے صدمے سے اپنی گھونگھٹ الٹتے ہی ریان نے اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم جیسی بد کردار لڑکی سے میری شادی ہوگی تو میں بیوی جیسی لعنت اپنی زندگی میں کبھی نہیں لاتا۔ اس کے لہجے کی سختی سے دلہن بنی منہا کانپ کے رہ گئی تھی۔ پہلے اپنے عاشق کے ساتھ راتیں رنگین کی، جو اس کے ساتھ گھومتی پھرتی سے عیاشیاں کرواتی تھی، اور اب میرے سامنے دلہن بن کر بیٹھی ہو۔ یقین نہیں آ رہا اپنی پھوٹی قسمت پر۔ ریان کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اگر میں ابھی تمہیں طلاق دے دوں، رات کے 3 بجے گھر سے نکال دوں، تو کیا عزت رہ جائے گی تمہاری 2 کوڑی کی؟ لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، تمہیں ایک لمبی سزا دوں گا، اتنی لمبی سزا جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ریان نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے موقع دیں آپ کو سب کچھ بتانے کا۔ وہ گڑ گڑائی تھی، لیکن ریان نے اس کا منہ دبوچ کر خاموش کروا دیا۔ خاموش ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ غصے میں اتنا وحشی بن جاؤں کہ آج تم میری وحشی پن سے موت کے منہ میں چلی جاؤ۔ وہ کچھ بولنے کی قابل نہ رہی تھی۔ دلہن کے جوڑے میں ہی ریان نے اس کے پنکھڑی جیسے وجود کو مسلنا شروع کر دیا۔ صرف اس کی سسکیاں ہی کمرے میں گونج رہی تھی۔ پلیز ایک بار میری بات تو سن لیں، مجھے کچھ بولنے کا موقع تو دیں۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کچکچاتے ہوئے ایک آخری بار کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن ریان نے ایک جھٹکے سے اس کی چولی کی ڈوریوں کو کھول ڈالا تھا۔ چولی لوز ہو کر اس کی جھولی میں آ گری تھی۔ اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے آپ کو چھپانے لگی۔ جب ریان نے بڑے غصے سے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا تھا، پھر کہنے لگا، کس لیے چھپا رہی ہو اپنا آپ؟ اپنے اس عاشق سے بھی اپنا وجود یوں ہی چھپاتی تھی تم جو مجھ سے چھپا رہی ہو۔ وہ اس کا منہ جبڑوں سے پکڑ کر دبوچ کر بولا تھا۔ منہا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ وہ اسے کچھ بولنے کا موقع دے ہی نہیں رہا تھا۔ جھولی میں گری ہوئی چولی کو بھی اٹھا کر اس نے فرش پر پٹکا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھ پن اپ کرتا وہ اس کے وجود کے سراپے کو دیکھنے لگا۔ بلاشبہ منہا بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اس وقت اس کا فگر حسین لگ رہا تھا، لیکن یہ سوچ کر کے وہ پہلے سے ہی اپنا حسن، اپنی نوخیزیاں کسی اور پر نچھاور کر چکی ہے۔ کسی اور کی استعمال شدہ بیوی اس کے حصے میں آئی ہے۔ اس کے سارے غرور، سارے مان ٹوٹ چکے تھے۔ اسے اس کے وجود کے انگ انگ سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ پتہ چلنے کے بعد کسی اور کی استعمال کی ہوئی لڑکی اس کی زندگی کی ساتھی بن گئی ہے۔ وہ بالکل ہی جانور بن گیا تھا، اپنا ذہنی توازن کھوتا وہ اس پر اپنا تسلط قائم کر کے اپنے جنون کو ٹھنڈا کر رہا تھا، لیکن منہا جیسے بے جان گڑیا بن گئی تھی۔ بڑی مشکل سے ابو نے اسے یونیورسٹی پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ آج اس کا پہلا ہی دن تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ بہت ہی بڑی اور اعلیٰ یونیورسٹی تھی، اتنا مہنگا ایڈمیشن ہوا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ماسٹرز کرے گی۔ بڑے بڑے خواب تھے اس کی آنکھوں میں، ایک سرکاری نوکری حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی جان پہچان والا، نہ کوئی سہیلی۔ وہ ایسے ہی پاگلوں کی طرح اتنی بڑی یونیورسٹی میں اپنا ڈپارٹمنٹ تلاش کرنے لگی۔ جب بھی کوئی تیزی سے چلتا ہوا اس سے ٹکرایا، اس کے ہاتھ سے ساری فائل زمین پر جا گری۔ خود وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ روحان سی ہو کر اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا اور پھر کچھ بولنے کی قابل نہ رہی تھی۔ کانچ جیسی آنکھوں والا، گوری رنگت، کالے سیاہ بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ لاپرواہ سی ڈریسنگ تھی، لیکن بہت زیادہ وجیہہ چہرہ تھا جو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ اسے دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ جی کوئی بات نہیں۔
मासूमियत से कहती वो ज़मीन से फ़ाइल उठाने लगी। हमदान हैरान रह गया। वो तो सोच रहा था कि अभी ये लड़की इस पर खूब गरजेगी, गालियाँ देगी, बातें सुनाएगी, लेकिन बिल्कुल खामोश थी, जबकि वो दोस्तों से शर्त लगाकर जानबूझकर उससे टकराया था। उसकी मासूमियत पर हैरान रोते वो इसकी फ़ाइल जमा करने लगा। वैसे आपको मैंने यहाँ पहली दफ़ा देखा है, क्या नई नई यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है आपने? मिन्हा, यूनिवर्सिटी पढ़ने की इजाज़त तो दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ जाकर अगर किसी से दोस्ती बढ़ाई या मैंने कोई ऐसी वैसी बात सुन ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बू की तलकीन याद आने पर वो खामोश रही। उसने हमदान की बात का जवाब ना दिया। वो ये सोच कर आई थी कि किसी भी लड़के से कोई दोस्ती ताल्लुक़ कायम नहीं करेगी, क्योंकि उसने सुना था कि यूनिवर्सिटी में अक्सर लड़के लड़कियों की दोस्ती होती है। वो पलट कर जाने लगी तो अचानक हमदान उसके सामने आ गया। देखें, मुझे अपना हमदर्द समझें, मैं बताता हूँ आपको हर चीज़ के बारे में। अगर आपने नई नई यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है तो परेशानी वाली उसमें क्या बात है? मैं कोई उबाश या लफंगा तो नहीं, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट हूँ। इसकी धीमी आवाज़ पर अब के मिन्हा इसके चेहरे की तरफ देखने पर मजबूर हो गई थी। हालांकि पहली नज़र देखने पर ही इसका दिल धड़कने लगा था। फिर वो हिचकिचाते हुए कहने लगी, वो दरअसल मुझे फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट नहीं पता चल रहा, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? हमदान मुस्कुराया। उसे ये मनमोहनी सी लड़की बहुत अच्छी लग रही थी। फ़ौरन कहने लगा, क्यों नहीं, आए मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि चंद एक रास्ते भी समझा दूंगा। वो न चाहते हुए भी इसके पीछे चल पड़ी। सुबह से न किसी लड़की से पूछने की हिम्मत हो रही थी, न किसी लड़के से, क्योंकि सभी बहुत मॉडर्न, अमीर, ऊंची फैमिली के चश्मो चराग लग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि लड़कियां तो उसे मुंह ही ना लगाएंगी, क्योंकि अक्का दक्का लड़कियों के अलावा सब ने ही बड़ी मॉडर्न ड्रेसिंग कर रखी थी, जबकि मिन्हा सादा लोन का सूट पहने सर पर दुपट्टा लिए इधर उधर भटकती फिर रही थी। फिर वो पहली मुलाकात थी उसकी हमदान उल्वी से। ना सिर्फ उसने उसे रास्तों के बारे में समझाया, बल्कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रास्ता भी बता दिया, ताकि उसे आने जाने में परेशानी ना हो। वो इसकी शुक्रगुजार थी। अब वो क्या करती? ना किसी से यहाँ जान पहचान थी, ना दोस्ती। धीरे धीरे हमदान से ही उसने जान पहचान बना ली। कभी कोई बात समझ ना आती, किसी चीज़ के बारे में पूछना होता और उससे ही मदद मांग लेती। वैसे भी उससे 2 साल सीनियर था, ऊपर से उसका इखलाक बहुत अच्छा था। हमदान के दोस्त उसे छेड़ते। मलाइका चली गई तो अब इसकी जगह मिन्हा आ गई। उसकी पहली वाली गर्लफ्रेंड थी, मलाइका ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मलाइका सिर्फ गर्लफ्रेंड थी, लेकिन ये लड़की तो मुझ पर जादू कर रही है। इतनी मासूम है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक छोटी बच्ची बसी है। मिन्हा की सियाह घोर आंखें बिना लिपस्टिक के गुलाबी लब जैसे गुलाब की कोई पंखड़ी हो, और उसका कटाव उसमें हमदान का दिल डूब डूब जाता। मिन्हा खुद भी न जाने क्यों उसे अपने दिल के करीब महसूस करती। जब भी उसे हमदान नजर आता, उसकी धड़कनें बेकाबू हो जाती। वह हैरान थी, जिस चीज़ के लिए अब्बू की तरफ से इजाज़त ना थी, वो उससे पहले दिन ही हो गई थी। दोनों कैंटीन में इकट्ठे पाए जाते। पहले वो हमदान को सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन उसका दिल जानता था कि ये दोस्ती से बढ़कर कुछ और जज्बात है। उसकी दोस्ती जल्द मोहब्बत में बदल गई, और हमदान जिस तरह उसके आने पर बेताबी दिखाता, उसे देखकर खुशी का इजहार करता, लम्हा लम्हा उसका ख्याल रखता। साफ जाहिर था कि वो भी उसके लिए अपने अंदर एक अलग फीलिंग महसूस करता है। हमदान के दोस्त उसे छेड़ते, यार क्या है, हर दूसरी लड़की के साथ चंद दिन दोस्ती करता है, फिर ब्रेकअप करके उससे जान छुड़ा लेता है। हमें भी कोई तरीका बता दे लड़कियों से दोस्ती करने का। अब वो इन्हें घूरने लगा, कहने लगा, ये सच है कि मैं पहले लड़कियों से दोस्ती करता था सिर्फ टाइम पास करने के लिए, लेकिन अब मुझे महसूस होता है जैसे यार मुझे मिन्हा से मोहब्बत हो गई है। वो इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता। मिन्हा भी उसके बहुत करीब होती चली गई। वो अपने एहसासात और जज्बात को यूं महसूस करती, उसे मोहब्बत का नाम देने लगी थी। शायद उसे हमदान से मोहब्बत हो गई थी। फिर वो पहला दिन था जब उसने मिन्हा के सामने कहा, यार तुमने तो मेरे दिल को हिला कर रख दिया है, ऐसा महसूस होता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ये सुनकर तो मिन्हा का चेहरा सुर्ख हो गया। वो भी इसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी, पर खामोश रही। लेकिन उसके मुस्कुराते लब बता रहे थे कि वो भी दिल ही दिल में हमदान से मोहब्बत कर बैठी है। फिर इस दिन मौसम बड़ा ही सुहाना था।
ہمدان اس کی منتیں کرنے لگا، چلو آؤ آج میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ پاگل تو نہیں ہو گیا تم؟ کیا سوچیں گے تمہارے گھر والے؟ ارے میرے گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا، دراصل میرا تو فلیٹ ہے، میں نے وہاں تمہارے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے۔ کیسا سرپرائز؟ مینا حیران تھی۔ تم چلو گی تو پتہ چلے گا۔ لیکن پھر وہ خاموش رہی۔ اسے غور سے ہمدان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تم بھی دوسرے لڑکوں کی طرح میرے ساتھ وہ سب کرنا چاہتے ہو جو محبت میں اکثر لڑکے لڑکیاں جسمانی کھیل کھیلتے ہیں؟ اس کے چہرے پر دکھ تھا۔ یہ سن کر ہمدان نے فوراً اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ خدا کو مانو یار، میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں نے آج تک تمہیں ٹچ بھی نہیں کیا، بلکہ میں نے تو تمہارے لیے سرپرائز رکھا تھا، تمہاری برتھ ڈے کا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اسے کافی مہینے پہلے ہمدان کو بتایا تھا کہ میری اس تاریخ کو برتھ ڈے ہوتی ہے۔ شاید اس نے وہ دن یاد کر لیا تھا۔ مینا کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ آج اس کی سالگرہ ہے۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے تم پر شک کیا۔ ہمدان تھوڑا ناراض سا لگ رہا تھا، پھر وہ کہنے لگا، چھوڑ دو یار، تم مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے تو ساری ارینجمنٹ کر لی تھی فلیٹ پر، سوچا تھا تمہیں لے کر آؤں گا سرپرائز دینے کے لیے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں 7 بجے سے پہلے ہی تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ آج موسم بھی بڑا سہانا ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ان کے جذبات بھی۔ مینا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ پکا تم مجھے 7 بجے سے پہلے چھوڑ دو گے نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم ایک بار چلو تم میرے ساتھ۔ پھر وہ چادر سے نقاب لگا کر اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کے ساتھ فلیٹ میں آئی تھی، لیکن حیران رہ گئی۔ اس سے جو کہا تھا بالکل سچ تھا۔ ہمدان نے واقعی خوبصورت ارینجمنٹ کر رکھا تھا اس کی برتھ ڈے کا۔ وہ اس کا فلیٹ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کیا یہ تمہارا فلیٹ ہے؟ تم یہاں رہتے ہو، تمہارے گھر والے؟ ہمدان کچھ گھبرا سا گیا۔ ہاں، وہ گھر والے تو گاؤں میں رہتے ہیں، بس اس میں تو میں رہتا ہوں۔ یونیورسٹی کے ساتھ شام کو جاب کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر مینا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کتنا خرچہ کیا ہے تم نے میرے لیے؟ آئندہ ایسا مت کرنا۔ پھر اس نے تھوڑی دیر بعد کیک کاٹا تھا، لیکن اچانک ہی اسے ایسے لگا جیسے باہر بارش شروع ہو گئی ہے۔ اس کی جان ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کھڑکی سے برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اسے گھر بھی جانا تھا، لیکن بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ ابھی صرف 5 بجے تھے، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے رات کے 8 بجنے والے ہیں، کیونکہ گھٹا ہونے کی وجہ سے ہر طرف کالا اندھیرا چھا گیا تھا۔ پلیز ہمدان، مجھے گھر چھوڑ دو۔ ابو امی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اگر مجھے دیر ہو گئی تو۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، پلیز یار، ٹائم انجوائے کرنے دو۔ ہمدان نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ منہا نے گھبرا کر اپنے ہاتھ چھڑوانے چاہے تو اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ ہمدان کی شیطانی نگاہیں اس کے وجود پر تھی۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سچی محبت کی ہے میں نے تم سے، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھی، جبکہ ہمدان اس کا مکمل حاوی ہو گیا تھا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے میری جان، ویسے بھی تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ شادی تو ہم دونوں کی ہو کر رہے گی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے محبت کا اظہار کر چکی ہو۔ تم دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین لڑکی ہو، اور میں تمہارے ساتھ یہ قیمتی لمحات گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے کانچ کی کھڑکی کے ساتھ لگا چکا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر چکا تھا۔ مینا کا تو سانس جیسے سینے میں ہی تھمنے لگا تھا۔ وہ کانچ کی کھڑکی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ جب ہمدان اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑنے لگا، تبھی بادل بڑے زوروں سے گرجے تھے۔ بجلی چمکی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے بجلی کی چمک سیدھا آ کر کانچ کی کھڑکیوں پر پڑی ہو۔ بادل گرجنے سے پورا فلیٹ ہی تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ مینا گھبراتے ہوئے اپنا چہرہ ایک پل کو اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمدان فوراً اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ریلیکس میری جان، میں تمہارے پاس ہوں اور آج میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا۔ یہ الفاظ سن کر مینا کی آنکھوں کے سامنے کئی سائے لہرا کر گزرے تھے۔ اسے وہ وقت یاد آیا تھا جب وہ اپنے باپ کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ بابا مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، میں آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ میں آپ کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گی، آپ کا سر کبھی میری وجہ سے نہیں جھکے گا۔ اور باپ نے اس کو روتا دیکھ کر اسے یونیورسٹی جانے کی اجازت دی تھی، لیکن وہ پوری ہمت جمع کر کے ہمدان کو خود سے الگ کرنے لگی۔ اسی مزاحمت کے دوران اچانک مینا کے کپڑے کندھے سے پھٹ گئے اور وہ اپنی محبت کو ذلیل ہوتا دیکھ رہی تھی۔
کسی بھی غیر مرد پر بھروسہ کر کے آنا لڑکی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ آج وہ اپنی عزت کھونے والی تھی اگر جو عین وقت پر کوئی فلیٹ کے دروازے کی بیل نہ بجاتا۔ اوہو، اس وقت کون آ گیا؟ ہمدان جھومتا ہوا دروازے تک گیا اور اسے چھپنے کا کہہ دیا۔ وہ مدہوش لگ رہا تھا اور اسی بات کا فائدہ منہا نے اٹھایا۔ وہ کھڑکی سے کودنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگتی وہ رکشے کی تلاش میں تھی۔ آج بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر میں اس کے لیے قیامت انتظار کر رہی ہے۔ پاگلوں کی طرح روتے ہوئے سڑک پر دوڑے جا رہی تھی۔ اسے تو اپنے پاؤں میں جوتے کی بھی ہوش بھی نہیں تھی۔ بس اتنا پتا تھا کہ اس نے ہمدان پر بھروسہ کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ تو اس سے محبت کر بیٹھی تھی لیکن وہ تو اس کی عزت داؤ پر لگانا چاہتا تھا، اس کے وجود کے پیچھے تھا۔ یہ منہا کہاں رہ گئی ہے؟ یہ کون سا وقت ہے گھر سے باہر جانے کا؟ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے رفیق صاحب نے غصے سے صابرہ بیگم سے پوچھا تھا، جو خود منہا کی اتنی رات دیر تک نہ آنے پر بہت پریشان تھی۔ شوہر کا غصہ ہمیشہ آسمان پر پہنچا رہتا۔ اب ان کا یہ سوال صابرہ بیگم کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ پتہ نہیں کسی سہیلی کے پاس جانے کا کہہ کر گئی تھی، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ وہ بے چینی سے کہنے لگی۔ رات کے 10 سے 11 اور پھر 12 بج گئے جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دروازہ رفیق صاحب نے کھولا تھا۔ منہا کی لٹی پٹی حالت اور حواس باختہ چہرہ انہیں بہت سی کہانیاں سنا رہا تھا۔ وہ گھر آتے ہی ماں سے لپٹ کر رونے لگی، جبکہ رفیق صاحب کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ اس بد کردار لڑکی سے پوچھو یہ کہاں تھی اتنی دیر تک؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ صابرہ بیگم غصے سے کہنے لگی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ ابھی ان کی نظر منہا کی اس پھٹی ہوئی قمیض پر گئی تو انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ قمیض نہ صرف کندھوں سے پھٹی ہوئی تھی بلکہ وہاں پر کچھ انگلیوں کے خروچوں کے نشان بھی موجود تھے، سرخ نشان، اور ان سے رستی ہلکی ہلکی سرخی دیکھ کر صابرہ بیگم کا تو کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ اس سے پہلے رفیق صاحب کی نظر اس کے کندھے پر پڑتی جلدی سے انہوں نے پہلے اس کی قمیض کو ٹھیک کیا تھا اور پھر اسی قمیض پر چادر ڈالی تھی۔ جس طرح وہ ماں کے سینے سے لپٹ کر کانپے جا رہی تھی، رفیق صاحب دھاڑ کر کہنے لگے، کچھ بکواس کرو گی اب منہ سے؟ کہاں تھی تم؟ یونیورسٹی بھیجا تھا نا صبح تمہیں، رات کے اس پہر تم کہاں سے آ رہی ہو؟ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ جہاں سے تم گزر کر آئی ہو پورے محلے میں ایسے کسی ایک کی بھی نظر تم پر پڑ گئی ہوئی تو صبح میری عزت کا جنازہ نکلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ کچھ بولو گی یا پھر میں تمہارا منہ توڑ کر رکھ دوں۔ اپنے باپ کو آج تک اس نے اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سانس سینے میں ہی تھمنے لگا۔ ابو کے غصے کو دیکھ کر وہ کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، ابو وہ میں بسمہ کے گھر گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے ابو کا تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ وہ جھٹکا کھا کر زمین پر جا گری۔ یہ تمہاری آوارہ اور بد چلن بیٹی ہمارا منہ کالا کر رہی ہے یونیورسٹی جانے کے نام پر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے کسی لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ لگتا ہے کہ آج اپنی عزت بھی اس لڑکے کے نام کرائی ہے اور ہمارے سروں پر خاک ڈال دی ہے۔ ابو غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ میں کل ہی ریان کو فون کر کے اسے یہاں پر بلا رہا ہوں۔ کہہ دوں گا کہ اس بد کردار لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لے تاکہ ہماری عزت بچ جائے۔ ریان میرا کہا کبھی نہیں ٹالے گا۔ ابو اسی وقت فیصلہ کر چکے تھے۔ رفیق صاحب کا خون کھول رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی منہا کا منہ توڑ کے رکھ دیں۔ کچھ روز پہلے ہی وہ جب کام سے واپس آ رہے تھے تو ہمدان کے ساتھ وہ منہا کو بائک پر بیٹھا ہوا دیکھ چکے تھے۔ یہی سوچ سوچ کر تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا تھا۔ منہا سے وہ اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی۔ وہ تو ٹوک لہجے میں بات کر کے یہ معاملہ ختم کروانا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ ماں باپ کی نظریں بڑی تیز ہوا کرتی ہیں اگر وہ اپنی اولاد سے سچے دل سے محبت کرتے ہوں، لیکن شاید منہا اس بات سے انجان تھی۔ منہا کو صابرہ بیگم زبردستی ہی اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ تبھی وہ روتے ہوئے کہنے لگی، امی ابو غلط سمجھ رہے ہیں، میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں اپنی عزت بچانے میں کامیاب رہی ہوں۔ لیکن صابرہ بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ بد کردار لڑکی، تیرے باپ نے تجھے کسی غیر مرد کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے دیکھا، تو کسی کے ساتھ گل چھڑے اڑانے اس کے ساتھ گئی تھی۔ یہی تربیت کی تھی میں نے تیری منہا۔
وہ اپنے ماں باپ کو یقین دلا دلا کر تھک گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن کسی نے بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر دہل رہی تھی کہ ریان جیسے خڑوس اور مغرور شخص کے ساتھ ابو اس کا نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ریان جو ہمیشہ سرد اور غصیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا تھا، ابو کے کسی دوست کا بیٹا تھا جس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد ابو اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ ہمیشہ الگ تھلگ اور خاموش رہتا۔ اس کے ماں باپ نے ہی ریان کی پرورش کی تھی، پڑھایا لکھایا، اپنی محنت سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا۔ آج 16 گریڈ کا افسر بن کر دوسرے شہر میں نوکری کر رہا تھا۔ اس کے غرور میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ رفیق صاحب اور صابرہ بیگم کے گھر آتا جاتا نہیں تھا۔ مینا کو تو دیکھے ہوئے اسے ایک عرصہ ہو گیا تھا، لیکن وہ انہیں اپنے ماں باپ سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ تبھی تو ان کی ایک فون کال پر دوڑا چلایا، بھلے جتنا بھی مصروف ہوتا، لیکن وہ جانتا تھا یہ اس کے محسن ہیں۔ ان کے یوں اچانک بلانے پر ریان نے ایک لمحے کی بھی دیری نہیں لگائی تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ آخر ایسی کیا ایمرجنسی آن پڑی جو رفیق انکل نے اسے اچانک بلا لیا تھا۔ گھر میں قدم جیسے اس نے رکھا، لاؤنج میں داخل ہوا تو معمول سے زیادہ ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ساری رات رونے کے بعد منہا کی آنکھیں سوج چکی تھی، سر پر بوجھ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہ نہا کر ابھی واش روم سے نکلی تھی، کپڑے اتار کر پھیلا کر جیسے ہی واپس پلٹی تو اچانک اپنے سامنے سے آتے ہوئے ریان کے ساتھ اس کی ٹکراؤ ہو چکی تھی۔ ریان کے سینے کے ساتھ ٹکرا کر وہ ہڑبڑا چکی تھی، جبکہ ریان بھی سٹپٹا سا چکا تھا۔ لمبے کھلے بال اس کی کمر تک پھیلے ہوئے تھے، بال گیلے تھے، اس کی قمیض پیچھے سے گیلی ہو کر ساتھ چپک چکی تھی۔ بڑی بڑی گہری آنکھیں، حسین نقوش، ایک پل کو تو ریان اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین اور سڈول وجود والی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی منہا نے ریان کو دیکھا تو اس کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا، یعنی یہ شخص آ ہی گیا تھا۔ جیسے اس نے کندھے سے الگ ہونا چاہا تو اس کے گلے میں موجود چین ریان کے سینے سے اٹک چکی تھی۔ وہ سسک کر دوبارہ اس کے سینے سے جا لگی۔ ریان نے ہڑبڑاتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کی چین کو کھینچا تھا۔ چین ٹوٹ کر زمین بوس ہو چکی تھی اور منہا بغیر کچھ بولے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رفیق صاحب کو مہمان خانے میں بیٹھا دیکھ کر وہ ان کے پاس ہی چلا آیا تھا۔ تبھی رفیق صاحب ریان سے کہنے لگے، میں منہا کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہی بیٹی ہے میری، لیکن ایسا لگتا ہے اس کی ذمہ داری بھی پوری طرح سے نہیں اٹھا سکا۔ میرے کندھے جھک گئے ہیں، اس نے تو میرا سر جھکا دیا ہے۔ وہ حیران تھا کہ منہا کے بارے میں اس کے ماں باپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ چھپ کے دروازے کے پیچھے کھڑی وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ سے کہتی کہ خود اپنے ہاتھوں سے وہ اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہیں، جو اس کے ہونے والے شوہر کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کا کردار ٹھیک نہیں۔ منہا اپنا صرف اپنے ماں باپ کی نظروں میں بلکہ ریان کی نظروں میں بھی ایک کریکٹر لیس لڑکی بن چکی تھی، لیکن وہ رفیق صاحب کا کہا نہیں ٹال سکتا تھا، اسی لیے نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر 2 دن بعد ہی منہا کا نکاح اس سے ہو گیا۔ وہ رو رہی تھی اسے، لیکن صابرہ بیگم اسے کہنے لگی کہ ہماری عزت تو تم نے اپنے قدموں میں رون دی، تمہارے پھٹے ہوئے کپڑوں نے ہمیں بہت سی باتیں بتا دی، لیکن اب ریان تمہیں جو کچھ بھی کہے تمہیں وہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ اس نے تمہیں اپنا لیا، یہی بہت ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور اس کے ساتھ تمہاری شادی کی ہوتی اور شادی کی پہلی رات ہی تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا تو جانتی ہو کیسی قیامت کھڑی ہو جاتی۔ تم نے اخباروں میں تو پڑھ ہی رکھا ہوگا کہ ہر وقت یہ موبائل تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے، پڑھتی رہتی ہوگی کہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ پھر آج کل کے زمانے کے شوہر کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اپنے شوہر کے آگے کبھی نظر اٹھا کر مت دیکھنا، وہ جو کہے چپ چاپ برداشت کر لینا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ باقی لڑکیوں کی طرح تمہارے ماں باپ تمہیں یہ کہیں گے کہ شوہر نے اگر کچھ کہا تو سامان اٹھا کر یہاں چلی آنا، یہ تمہاری بھول ہے۔ جو کچھ تم نے کیا ہے نا، اس کے بعد سمجھو ہمارا تم سے ہر تعلق ہی ختم ہو چکا ہے۔ اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر وہ اندر تک ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ لمحات پہلے اس کی ماں جو اس کے صدقے باری جاتی تھی، ایک دم سے بدل چکی تھی۔ وہ حیران تھی اس کے ماں باپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ٹھیک ہے اسے محبت کرنے کی غلطی کی تھی، لیکن اس نے پاکیزہ محبت کی تھی۔ شیطان تو وہ شخص نکلا جو اسے بہانے سے اپنے فلیٹ پر لے گیا تھا، جو اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ بس نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ باتیں وہ اپنے ماں باپ کو کیسے سمجھاتی؟
جنہوں نے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا تھا۔ ریان کے ماتھے پر بل تھے، کیا ضرورت تھی اسے جذبات میں آ کر اس بد کردار لڑکی سے نکاح کرنے کی؟ اسے اپنا غصہ اتارنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ مینا کو اپنے فلیٹ پر لے آیا جو اس کے غصے کو دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ تمہارے ماں باپ نے اپنی عزت بچانے کی خاطر تمہیں زبردستی میرے سر پہ مسلط کر دیا، لیکن یاد رکھنا کہ میں دوسری شادی کروں گا۔ میں تم جیسی لڑکیوں پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا، جو پہلے ہی اپنی عزت اپنے عاشق کے ساتھ لٹوا چکی ہو۔ تمہیں تو غیرت سے ڈوب کر مر جانا چاہیے تھا۔ تمہارے ماں باپ کا خیال کر کے ہی تم سے نکاح کیا، جو بیچارے جیتے جی مر گئے ہیں تمہاری گندی اور نیچ حرکتوں کی وجہ سے۔ ریان اسے کھری کھری سنا رہا تھا، جبکہ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ امی ابو کو بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے پہلی بار اپنے لب کھولے تو ریان نے اس کے بازو کو جکڑ لیا۔ خبردار، جو میرے سامنے زبان بھی چلائی تو آئندہ میں تمہارے منہ سے آواز نہ سنوں۔ چپ چاپ یہاں رہو، کبھی تمہیں کھڑکی میں یا دروازے پر لٹکا ہوا نہ دیکھوں۔ تم جیسی لڑکیوں کو سیدھا کرنا مجھے بہت اچھی طرح سے آتا ہے۔ ریان نے اس کا بازو اس سختی سے دبوچا کہ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمدان، تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے تو تم سے سچی محبت کی تھی، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے کئی خواب دیکھے تھے، لیکن تم نے میرے خوابوں کو نوچ دیا، بلکہ میرے پر کاٹ کر مجھے ہمیشہ کے لیے پنجرے میں بھی قید کر دیا، اور یہ درندہ صفت انسان میرے سر پر مسلط ہو گیا۔ وہ واش روم میں بند روتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ پھر اس کی اذیت ناک زندگی کا آغاز ہو گیا۔ محبت کے نام پر جو اس نے زندگی کی بھیانک غلطی کی تھی، اس کی سزا تو اسے ملنی ہی تھی۔ ریان بہت دیر سے گھر آتا، وہ پورا دن اکیلی بیٹھی رہتی، کبھی کبھی تو بھوکی ہی بیٹھی رہتی۔ راشن بھی گھر میں موجود نہیں ہوتا۔ ویسے بھی ریان زیادہ تر باہر کھانا کھاتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو زندگی میں بہت مصروف کر رکھا تھا۔ نہ صرف اس کی ایک سرکاری نوکری تھی، بلکہ اس نے پارٹ ٹائم میں ایک بزنس بھی شروع کر رکھا تھا۔ پیسہ کمانے کا اسے جنون تھا۔ حال ہی میں اس نے اپنی ایک نیو گاڑی خریدی تھی۔ وہ بھول چکا تھا کہ منہا اب اس کی زندگی میں شامل ہو گئی ہے۔ آج بھی وہ رات کے 11 بجے گھر آیا تھا، جبکہ وہ صبح سے بھوکی تھی اور اسے صرف صبح ڈبل روٹی کے 2 سلائس کھائے تھے۔ تبھی وہ ڈرتی ڈرتی اس کے پاس آئی تھی۔ آپ کو کچھ احساس ہے میں صبح سے بھوکی ہوں؟ پورا دن میں نے کچھ نہیں کھایا، ابھی بھی رات کے 12 بج رہے ہیں۔ اس نے شکوہ کنہ نظروں سے ریان کی طرف دیکھا تھا۔ ریان نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو تو بے ساختہ اسے وہی 2 پونی والی چھوٹی سی بچی لگی تھی جو اسے بچپن میں فرمائشیں کیا کرتی تھی۔ وہ اس عمر میں کم از کم 5-6 سال بڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا۔ اس کے کارنامے یاد آئے تو لہجے میں تلخی ابھر آئی۔ اگر بھوکی ہو تو کون سا تم مر جاؤ گی بھوک سے؟ فون کر کے اپنے عاشق کو بلا لیتی، وہ تمہیں کھانا بھی پہنچا دیتا۔ ریان کے لہجے میں کڑوا طنز تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر پلٹ گئی۔ لاؤنج میں آ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ اسے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ریان گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک امید جاگی کہ وہ شاید اس کے لیے کھانا لینا گیا ہے، لیکن کافی دیر ہو چکی تھی، وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ بھوک کے مارے اب اسے اپنا بی پی لو ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اٹھی، کچن میں جا کر پہلے کیبنٹ کھولنے لگی، پھر فریج کھول کر دیکھا تو ٹماٹر دکھائی دیے تھے۔ ویسے تو ٹماٹر اسے پسند نہیں تھے، لیکن اب بھوک اس قدر شدید تھی کہ اس نے روتے ہوئے ٹماٹر فریج سے نکالے اور پھر اس کی سلائس کاٹ کر پلیٹ میں رکھنے لگی۔ کالی مرچ اور نمک اس نے ان ٹماٹروں پر چھڑکا تھا۔ اس سے پہلے وہ کھاتی اسے گھر کا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر سچ میں اس کے لیے کھانا ہی لے کر آیا تھا۔ کھانے کو دیکھ کر منہا کا چہرہ کھل اٹھا۔ ریان نے جب اس کے سامنے ٹماٹر کے سلائسز پڑے دیکھے تو اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ تم نے ٹماٹر کیوں کاٹ رکھے ہوئے ہیں اپنے سامنے؟ وہ جھیپ چکی تھی، سر جھکا کر انگلیاں چٹکتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ بہت زیادہ بھوک لگی تھی، بی پی لو رہا تھا، اس نے سوچا جو بھی ہے کھا کر اپنا پیٹ بھر لوں۔ ریحان نے کھانے کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا تھا، اسے بہت تیز بھوک لگ رہی تھی۔ کھانا کھا کر پیٹ بھرا وہ لیٹنے ہی لگی تھی جب ریحان اس پر چیخنے لگا، کیا گندگی مچا رکھی ہے تم نے گھر میں؟
کیا تمہیں صاف ستھرائی کا نہیں پتہ؟ اور یہ سارے میلے کپڑے کیوں اس طرح پھینک رکھے ہیں؟ کل مجھے پورا گھر صاف نظر آنا چاہیے. کل یہ سارے کپڑے دھونے ہیں تم نے. مجھے گھر میں اگر ایک بھی جالا اور ایک دن میلا کپڑا نظر آیا تو تمہاری خیر نہیں. سارا دن فارغ بیٹھ کر اپنے اس عاشق کے بارے میں سوچتی رہتی ہو. کبھی کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا؟ کہیں اس گھر سے بھاگنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ ریان کی زبان زہر اگل رہی تھی. وہ جو ابھی کھانا کھا کر پرسکون بیٹھی تھی اس کی یہ ساری باتیں سن کر سناٹے میں رہ گئی. ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں کل ہی سے سارا گھر صاف کر دوں گی. ریحان کہنے لگا ہاں یہی بہتر ہے، اور دوبارہ اگر میں نے تمہیں یوں سوگ میں بیٹھ کر اپنے عاشق کو یاد کرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. بار بار اس کے منہ سے لفظ عاشق سن کر اس کی بس ہو چکی تھی. اتنے دنوں میں پہلی بار بول کر کہنے لگی کہ ریان پلیز بار بار ایسا مت کہیں. بغیر سچ جانے آپ کیوں بار بار میری روح کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ریان آگے بڑھ کر اسے کندھے سے جھنجھوڑ چکا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے تھوڑی دیر پہلے جو اسے باہر کا کھانا لا کر اس پر مہربانی کی ہے وہ اس کا بدلہ لے رہا ہے. وہ غصے سے کہنے لگا تمہاری تو صرف روح کی دھجیاں اڑ رہی ہیں نا، میرا کیا؟ تم جیسی بدکردار لڑکی میرے نکاح میں آ گئی. مجھے تو یہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ مجھے دیکھ لیا اور پھر کسی محفل میں فنکشن میں کوئی تمہارا پرانا عاشق نکل آیا تو میری عزت کا تو جنازہ نکل جائے گا. یہ کہہ کر وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتا کمرے میں جا چکا تھا اور ایک بار پھر وہ روتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگی کہ کیوں کیا تھا اس نے ہمدان پر اعتبار. آخر کیوں وہ اسے اپنا مستقبل سمجھ کر اس کے ساتھ اس فلیٹ میں گئی تھی. وہ رات اس نے یوں ہی روتے ہوئے لاؤنج میں گزار دی تھی. پھر اگلے دن وہ بکھرا گھر سمیٹتی رہی. شام ہوئی تو گھر چمکنے لگا. صاف صفائی تو اسے کرنی آتی تھی لیکن کھانا پکانے کا اس کا دور دور تک واسطہ نہیں تھا. اس نے نہ کپڑے کبھی دھوئے تھے اور نہ ہی امی نے کبھی اسے کھانا پکوایا. شام کے 5 بجے تو وہ تھک ہار کر لاؤنج میں بیٹھ گئی. دوپہر میں کھانا بھی نہیں کھایا، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے. سوچا کہ خود ہی باہر سے کھانا لے کر آئے گا. میں اب گھر کا کام نہیں کروں اور کھانا بھی پکاؤں. یہی سوچ کر وہ انتظار کرنے لگی. تھوڑی دیر بعد فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا. اسپاٹ چہرہ لیے ریان اندر آیا تھا. ویسے تو 4 بجے ہی آفس سے آ جاتا لیکن آج کچھ دیر ہو گئی تھی. اس کے ہاتھ میں سینڈوچ تھے. چائے بناؤ جا کر اسے حکم دیتا وہ کمرے میں چلا گیا. سینڈوچ دیکھے تو وہ بھی خوش ہو گئی. جلدی جلدی چائے بنائی، پھر سینڈوچ پلیٹ میں ڈال کر اس کے چائے کے ساتھ ریان کے سامنے رکھ دیے. تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے بدل کر نہا دھو کر لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا. خود اسے تیز بھوک لگ رہی تھی اس لیے چائے کے ساتھ سینڈوچ کھانے لگا. منہا سوچ رہی تھی کہ اسے بھی کھانے کی آفر تو ضرور کرے گا. آخر کو اس نے دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا. گھر کا سارا کام بھی کیا لیکن وہ خود ہی سارے سینڈوچ کھا گیا. اس سے پوچھا تک نہیں. ریحان نے اسے کن آنکھوں سے دیکھا تھا. سیاہ گھور آنکھیں سینڈوچ پر تھی لیکن اس نے نظر انداز کیا. منہا کا چہرہ اتر گیا تھا. تھوڑی دیر میں وہ بھرائے لہجے میں کہنے لگی کہ دوپہر کو بھی میں نے کھانا نہیں کھایا. اتنا کام کرتی رہی پورا دن، بھوک لگ رہی ہے مجھے بھی. میں نے نہیں کہا تھا کہ بھوکی رہو. پڑا تھا نا فریج میں چکن، بنا لیتی. ابھی بھوک لگ رہی ہے تو جا کر کھانا بناؤ. رات کا کھانا میں گھر کا ہی کھاؤں گا. اس کا دماغ گھومنے لگا. بھوک کے مارے ہمت نہیں تھی کہ جا کر کچن میں کھڑی ہو. اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں لیکن خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی. کیسے کھانا بناؤں؟ اس چکن کا کروں تو کروں کیا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی. اتنی جلدی سے موبائل خیال آیا امی سے ہی پوچھ لیتی ہوں. یہ سوچتے اس نے نمبر ملایا. پھر وہ دھیمے انداز میں اسے سمجھانے لگی کہ یوں کھانا بناؤ، اسے چکن صاف کرو اور پھر مسالہ ڈال لو. اس سے غصہ بھی اتنا آ رہا تھا کہ الٹا سیدھا کھانا بنا کر اس نے رات کو ٹیبل پر لگا دیا. خود ریان سے پہلے ہی کھانے بیٹھ گئی. بھوک جو اتنی لگ رہی تھی. کھانا کھا لیجیے آپ بھی. اس کی آواز پر وہ پلٹا تھا. غصہ بھی آیا تھا. بے صبروں کی طرح وہ کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی. جیسے ٹیبل پر گیا جلی روٹیاں اور عجیب سا سالن دیکھ کر وہ غصے سے چلانے لگا. صرف لڑکوں سے دوستیاں کرنا، ان کے ساتھ گھومنا پھرنا ہی سیکھا ہے تم نے شادی سے پہلے؟ کون کھاتا ہے ایسا کھانا؟ اس کے غصے پر وہ سہم گئی تھی. میں سیکھ لوں گی، آج پہلی بار بنایا ہے. لب کو چلتے اسے جواب دے کر وہ چپ چاپ کھانا کھانے لگی. جیسا بھی تھا اسے یہ کھانا بھوک کی وجہ سے بہت لذیذ لگ رہا تھا. تمہارے ماں باپ نے بھی اپنی آوارہ بیٹی کو بغیر تربیت کیے
میرے گھر بھیج دیا، یہ جان کر کے مجھے ہی تمہیں بھگتنا ہے۔ صرف 4 دن ہوئے تھے شادی کو اور وہ اس سے بات بے بات ذلیل کرنے لگا۔ مینا خاموش رہی، خاموشی سے ٹیبل پر بیٹھی رہی۔ ریان نے 2-4 نوالے لیے تھے، اتنی بھوک بھی نہ تھی، اس لیے اٹھ کر دوبارہ لاؤنج میں چلا گیا، جبکہ وہ سارے برتن دھو کر کمرے میں چلی گئی۔ تھکن اتنی تھی کہ 9 بجے ہی گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر ریان کو شدید غصہ آیا۔ اٹھو، کپڑے پریس کرو صبح کے لیے، اور جتنے بھی میلے کپڑے ہیں لازمی صبح دھو دینا۔ وہ اسے حکم دے رہا تھا جبکہ وہ نیند میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ میں صبح اٹھ جاؤں گی 6 بجے، آپ کے کپڑے بھی پریس کر دوں گی، لجاجت سے کہتی ریان کو چھوٹی بچی لگی تھی۔ ایک دم ہی وہ خاموش ہوا تھا، سیاہ گھور آنکھوں میں نیند بھری تھی، لمبی پلکیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اچھا جہا کر نہا کر آؤ۔ لیکن کیوں؟ اس کے چہرے پر احتجاج تھا۔ اسمیل آ رہی ہے تمہارے وجود سے، لہسن پیاز مصالحوں کی، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں۔ وہ مارے بندھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریان کو بخار بھی ہو رہا تھا، آج صبح سے آفس میں بھی اسے بخار ہی تھا، لیکن شروع سے ہی بڑا ضدی تھا، کبھی بھی اس نے فوراً سے میڈیسن نہیں لی تھی۔ آج بھی بخار میں تپتا وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ جب واش روم جانے سے پہلے مینا نے اسے پلٹ کر دیکھا، پھر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ ریان مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پھر ریان بے سدھ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ جب اس نے خود ہی کپ کپاتے ہاتھوں کو اس کے ماتھے پر رکھا تو فوراً وہ اسے دور کرنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے چھونے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی کہ بخار ہے آپ کو؟ میں تو بس یہی چیک کر رہی تھی۔ یہ لیجیے دوا۔ اسے سائڈ ٹیبل سے بخار کی دوا نکال کر اسے دی تھی۔ ریان نے وہ دوا دور جھٹک دی، کہنے لگا کہ مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ پلیز نہا کر آؤ جلدی۔ مینہا کو اس کی حرکت پر غصہ بھی آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ ابھی یہ گھر چھوڑ کر امی ابو کے پاس چلی جائے، لیکن جانتی تھی کہ وہاں پر بھی اسے ذلالت کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ وہ سب اسے یہی کہیں گے کہ یونیورسٹی میں جو کارنامہ کیا ہے یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، اس قدر بے رحم سنگ دل شخص ہیں یہ۔ وہ رو بھی رہی تھی، ساتھ میں نہا بھی رہی تھی۔ مہکا وجود لیے جیسے ہی باہر آئی، ریان ابھی تک موبائل میں مصروف جاگ رہا تھا۔ گیلے بال خشک کر کے وہ پھر سے بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ ریان سونے لگا تو اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن ریان کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ وہ بول بھی نہ سکی۔ بیوی کا فرض ادا کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اسے چپ کروا گیا تھا، لیکن اچانک اسے جھٹکا لگا تھا۔ تم کون سا کواری ہو، تمہیں تو سب پتا ہوگا ان چیزوں کے بارے میں۔ ریان بخار میں سلگتا ہوا اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ اس کے وجود کی تپش مینہا کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی، کہنے لگی کہ پلیز بار بار یہ باتیں مت کیا کریں، چھوڑے مجھے بخار ہے آپ کو۔ لیکن ریان بخار میں سلگتا ہوا اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا کر پھر کہنے لگا کہ مجھے سکون چاہیے۔ سن رہی ہو نا تم؟ مجھے سکون چاہیے جو صرف اور صرف ایک بیوی ہی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے۔ باقی باتیں اپنی جگہ، لیکن اب تک تم سے میں نے اپنا حق وصول کیا ہی نہیں ہے۔ آج رات تم میرے بخار کو کم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑو گی، اور کانپ تو ایسے رہی ہو جیسے پہلی بار کوئی شخص تمہارے قریب آ رہا ہو۔ میرے سامنے یہ ڈرنے اور گھبرانے کے ڈرامے کرنا بند کرو۔ اچھے سے جانتا ہوں سب عاشق کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ اپنا آپ پیش کیا ہوگا نا تم نے۔ یہ کہہ کر وہ اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ مینا کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے، لیکن ریان کا رویہ بڑا ہی سخت تھا۔ وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہوتا اپنی شدتیں لٹانے لگا، اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے وجود میں سرایت کرتا چلا گیا تھا۔ مینا کا تو سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ ریان بڑی سختی برت رہا تھا، وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کر نہیں پا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے حواس باختگی کے ساتھ ریان کی منتیں کی تھی۔ ریان پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ مجھ پر کس بات کا غصہ نکال رہے ہیں؟ لیکن ریان بخار میں تپتا سلگتا اپنی شدتیں اس کے وجود پر انڈیلتا وہیں پر ڈھیر ہو کر سو چکا تھا۔ اس کے گہرے خراٹے اور گہری گرم سانسیں اسے اپنی گردن اور سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ نڈھال سی درد سے اس کا وجود دکھ رہا تھا، وہ بھی بے سدھ سی پڑی سو گئی تھی۔ اگلی صبح جب ریان کی آنکھ کھلی،
اور اس نے خود کو یوں مینہا کی باہوں میں پایا تو ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوا تھا۔ اب اس کا بخار تو اتر چکا تھا، لیکن مینہا کا پورا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ اس سے جدا ہوتا کڑی نظر اس پر ڈال کر کہنے لگا کہ رات کو تم نے میرے بخار میں ہونے کا فائدہ اٹھایا نا؟ تمہیں کیا لگ رہا تھا کہ میں تمہارے پاس آ کر لیٹوں گی اور میں بہہ کر تمہارے ساتھ سب کچھ کر گزروں گا؟ یہ بھول ہے تمہاری۔ تم جیسی بد کردار لڑکی کے ساتھ میں کسی طرح کا کوئی تعلق قائم کر ہی نہیں سکتا۔ وہ غصے میں ہی کہتا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مینہا ٹوٹے وجود کے ساتھ اٹھ کر بس اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیسا پاگل تھا یہ! گزشتہ رات گزرے لمحات کے بارے میں اسے کوئی علم ہی نہیں تھا۔ ارے بخار تھا یا پھر نشہ کر رکھا تھا جو اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ ریان فریش ہونے کے بعد بغیر ناشتہ کیے ہی آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بستر پر پڑی رہی، لیکن پھر جب ریان کی دھمکیاں یاد آئی کہ میرے آنے سے پہلے میرے سارے کپڑے دھو دینا، تو وہ اٹھی تھی۔ جیسے تیسے کپڑے دھو کر اس نے تار پر پھیلائے تھے۔ شام کو جب ریان واپس لوٹا اور کپڑوں کا ایک ڈھیر لاؤنج پہ پڑا دیکھا تو ہتے سے اتر چکا تھا۔ ابھی ابھی کمر پر ہاتھ رکھے وہ یوٹیوب سے چاول بنانے کی ریسیپی دیکھ کر چاول بنا کر فارغ ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا آج ریان کو یہ چاول بہت پسند آئیں گے، لیکن ریان آتے ہی اس پر پھٹ پڑا جب کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے گھر میں؟ کیا تم نے کچرا کنڈی کھول رکھی ہے؟ ان کپڑوں کو کیوں نہیں سمیٹا تم نے؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کپڑے میں بس الماری میں رکھنے والی تھی، ابھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی چھت سے اتار کر لائی ہوں۔ وہ غصے سے کہنے لگا کہ ایسے کیسے الماری میں رکھو گی؟ میرے سارے کپڑوں کو پریس کر کے الماری میں ہینگر کرو۔ وہ چپ چاپ اٹھی تھی اور پھر اس کے کپڑوں کو ہینگر کرنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو بھی ڈگمگا رہے تھے، ابھی کپڑے پریس کر ہی رہی تھی جب پھر ریان نے غصے سے کہا کہ کیا بنایا کھانے میں میرے لیے؟ آج میں نے گھر سے کھانا کھانا ہے، کچھ بنایا بھی ہے یا پھر سارا دن بیٹھ کر عاشق کی یاد میں بہتی رہی؟ وہ فوراً پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ استری کو بند کرنا ہی بھول گئی تھی، یوں ہی اس کی شرٹ پر رکھ کر وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ چاولوں کو ٹرے میں ڈال کر اس نے ریان کے سامنے رکھا تھا اور پھر وہیں پاس کھڑے ہو کر دیکھنے لگی کہ ریان اس کی تعریف کرے گا یا نہیں۔ ریان نے ابھی چاول کا ایک چمچ لیا تھا کہ فوراً کھانستے ہوئے کہنے لگا کہ یہ کیا تم نے نمک کی پوری بوری الٹ دی ہے؟ اس میں اتنا نمک کون ڈالتا ہے چاولوں میں؟ تم تو مجھے بلڈ پریشر کا مریض بنا کے رکھ دو گی۔ اس نے غصے سے گلاس زمین پر پٹکا تھا۔ ابھی تو یہی اس کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا کہ تبھی ایک گرجدار آواز آئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر ریان کے پاس گئی تھی۔ پورے گھر میں دھواں پھیلنے لگا تھا۔ ریان فوراً بھاگ کر استری والے ٹیبل کی طرف گیا جہاں پر اس کی شرٹ تو جل ہی چکی تھی، لیکن ساتھ ہی کپڑا آگ بھی پکڑ چکا تھا اور استری بھی جل چکی تھی۔ جلدی سے اس نے مین سرکٹ بند کیا تھا اور پھر غصے سے مینہا کو گردن سے دبوچ کر دیوار سے لگا کر کہنے لگا کہ تم جیسی پھوہڑ اور بے وقوف لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ جان بوجھ کر کیا ہے نا تم نے، میرے کپڑے خراب کر دیے تم نے، اتنا نقصان کر دیا۔ تم تو کسی کام کی ہو ہی نہیں، کسی کام کی نہیں ہو، بس لڑکے پھنساؤ جا کر۔ مجھے تو لگتا ہے مجھے دوسری شادی کر کے اپنی من پسند بیوی لانا ہی پڑے گی اور تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے نکالنا پڑے گا۔ یہ سن کر وہ روتے ہوئے فوراً اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکی تھی مینہا روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرے، میں بہت کوشش کرتی ہوں، پوری کوشش کرتی ہوں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پلیز مجھے اس گھر سے مت نکالیے گا، میں کہاں جاؤں گی؟ امی ابو بھی مجھ سے ناراض ہیں، مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ وہ روتے روتے اس کی قدموں میں گر چکی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر ریان کا دل پسیج چکا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ فوراً اپنی شرٹس کی طرف بڑھا اور پھر جلے ہوئے سامان کو اٹھا کر باہر پھینک کر آیا تھا۔ بار بار مینہا کے دماغ میں یہی باتیں گردش کر رہی تھی کہ اگر ریان سچ میں دوسری بیوی لے آیا تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ چند روز ہی گزرے تھے جب ایک روز اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہنے لگی۔ اس نے کال کر کے ریان کو بتایا تو ریان غصے سے کہنے لگا کہ میں ایک ضروری میٹنگ میں مصروف ہوں، بار بار ڈسٹرب مت کرو۔ لیکن جب ریان گھر لوٹا تو لاؤنج کے بیچوں بیچ مینہا بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ سٹ پٹا گیا، فوراً آگے بڑھا۔ مینہا کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو کہنے لگے کہ انہیں غذائیت کی کمی ہے، ابھی ان کا معدہ مکمل طور پر خالی ہے، اس لیے ان کا بی پی لو ہو گیا تھا،
لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سن کر ریان کو ایک جھٹکا لگا تھا، تب تک مینہا کو بھی ہوش آ گیا۔ اس نے جب اپنے ماں بننے کی خبر سنی تو فوراً سے ریان کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کہنے لگی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں، میں ماں بننے والی ہوں، کبھی سوچا نہیں تھا کہ ماں بنوں گی، میرے بھی بچے ہوں گے۔ وہ خوشی سے یہ سوچ کر ریان کے گلے لگی تھی کہ ریان پھر سے پیار کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اب اس کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جائے۔ ریان نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اسے اپنے ساتھ لے کر گھر چلایا تھا، اور گھر لانے کے بعد ایک سنسناتا ہوا تھپڑ اس نے مینہا کے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگا کہ کس کا بچہ ہے بتاؤ؟ یہ تمہارے اسی عاشق کا بچہ ہے نا؟ تم پریگننٹ ہو گئی تھی اس رات جب اس حالت میں تم گھر لوٹی تھی، یقیناً یہ اسی کا خون ہے، تبھی جلد از جلد تمہارے ماں باپ تمہاری شادی کروانا چاہتے تھے۔ آج تو ساری حدیں ہی ختم ہو چکی تھی۔ مینہا نے روتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا، وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن اس ننھے وجود پر یہ گالی ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی تک اس نے اپنا لہجہ ریان کے سامنے اونچا نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ چیخ پڑی تھی، پھٹ پڑی تھی۔ کہنے لگی، ریان بس کر دیں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اب تک آپ کی ساری باتیں صرف اور صرف اس لیے برداشت کر رہی تھی کیونکہ میرے ماں باپ سمیت آپ نے میرے کردار پر الزام لگایا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی بیوی۔ جب آپ پہلی بار میرے قریب آئیں گے، مجھے اپنے وجود کا حصہ بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں بالکل پاک باز ہوں، میری عزت پر کسی قسم کا حملہ نہیں ہوا۔ لیکن آپ بخار میں میرے قریب آئے۔ اگلی صبح مجھے لگا تھا جب آپ کو میری پاک بازی کا پتہ چلے گا، بستر کی چادر کا بدلہ رنگ دیکھیں گے، تو آپ مجھ سے سوال کریں گے، لیکن آپ نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ آپ کو تو یاد بھی نہیں جب آپ میرے قریب آئے تھے۔ کاش آپ اس وقت پورے ہوش و حواس میں میرے قریب آتے تو آج میرا بچہ یوں گالی نہ بن رہا ہوتا۔ کیسے مرد ہیں آپ جو اپنے خون کو ناجائز کہہ رہے ہیں؟ ہاں تھا میرا ایک عاشق، خود اپنے منہ سے بول کر میں کہتی ہوں، میرا ایک عاشق تھا یونیورسٹی میں جس نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ آپ جیسا ہی ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے اپنے دوستوں سے شرط لگا کر میرے ساتھ دوستی کی، ہر کام میں میری مدد کرتا تھا، کہتا تھا مجھ سے شادی کرے گا، اور میں اس کی باتوں کو سچ سمجھ بیٹھی۔ اس روز میرا برتھ ڈے تھا جب اس نے بولا تھا کہ میرے ساتھ فلیٹ میں چلو، وہاں پر تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ لیکن جیسے ہی بارش شروع ہوئی تو اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہی۔ آپ جانتے ہیں میں بڑی مشکل سے اس کے منہ پر تھوک کر اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگی۔ کھینچا تانی میں میری قمیض کندھے سے پھٹ چکی تھی، لیکن مجھے حیرت ہے اپنے ماں باپ پر جن کو میں یقین دلاتی رہی کہ میری عزت خراب نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی انہوں نے میری ظاہری حلیے پر ہی یقین کیا۔ اور پھر میرے ماں باپ نے میری زندگی اس وقت مشکل میں ڈال دی جب آپ کو اپنا سمجھ کر میرے کردار کو آپ کے سامنے گندا کر کے پیش کر دیا۔ میں مانتی ہوں میں غلط تھی، لیکن اب آپ میرے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ریان نے اس کے منہ سے نکلا ایک لفظ سن کر چپ سا ہو چکا تھا۔ وہ بت بنا اسے دیکھ رہا تھا جب وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، میں جا رہی ہوں۔ وہ وہیں الٹے پاؤں گھر سے نکل چکی تھی۔ ریان سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس سے وہ منظر بار بار یاد آ رہا تھا، لیکن سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے بھی کئی بار رات کو خواب میں جب وہ مینہا سے قربت کے لیے مچل رہا ہوتا تو اسے خواب میں مینہا اور اپنے تعلق قائم کرنے کے لمحات یاد آتے تھے۔ اس لیے اس رات بھی جب وہ بخار میں اس کے قریب آیا تو لمحات اسے یاد تو تھے، لیکن سب کچھ ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ شاید اس نے مینہا کے ساتھ زیادہ ہی زیادتی کر دی تھی۔ وہ اٹھا تھا، ریان کو تو یہی لگا تھا کہ مینہا اپنے ماں باپ کی طرف گئی ہوگی، لیکن ابھی وہ راستے میں آنے والے ایک پل سے گاڑی گزار رہا تھا جب اسے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے نظر آئے۔ اس نے وہاں پر گاڑی روکی، تبھی کچھ لوگ کہنے لگے کہ ایک لڑکی نے پانی میں چھلانگ لگا دی ہے۔ تبھی ریان کی نظر وہاں پل پر پڑی ہوئی چپل پر گئی تھی۔ وہ چپل مینہا کی تھی۔ ریان کے تو وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک لمحہ بھی تاخیر کیے بغیر اسے خود بھی پانی میں چھلانگ لگا دی تھی۔ مینہا پانی میں ڈوب رہی تھی جب وہ تیرتا ہوا اس تک پہنچا تھا اور اسے باہوں میں بھر کر کنارے تک لایا تھا۔ لوگ پہلے سے اکٹھے تھے، فوراً ایمبولینس کو بلایا گیا، دونوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ مینہا کی آنکھوں میں کوئی امید نہیں تھی۔ رفیق صاحب اور صابرہ بیگم بھی آ چکے تھے۔ ریان ان کو ساری حقیقت بتا چکا تھا، جسے سننے کے بعد وہ بھی شرمندہ تھے۔ شاید انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی کر دی تھی، کیونکہ جو کچھ انہیں دکھائی دیا تھا انہوں نے اس پر یقین کیا تھا۔
جیسے ہی منہا کو ہوش آیا تو اپنے سامنے اس نے ریان کو دیکھا تھا۔ ریان شرمندہ تھا، اس سے معافی مانگنے لگا لیکن وہ اپنا منہ پھیر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، آپ نے میرے ہونے والے بچے کو گالی دی ہے، میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ آپ کی نظر میں ساری زندگی یہ بچہ ناجائز ہی رہتا۔ تبھی ڈاکٹر نے بھی آ کر کہہ دیا کہ آپ کا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سنا کر منہا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن پھر ریان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ اچھا ہوا، اگر وہ اس دنیا میں آ بھی جاتا تو شاید اس کا باپ اسے قبول ہی کر ہی نہیں پاتا۔ ریان جی بھر کر شرمندہ ہوا تھا۔ کافی دن لگے تھے اسے ٹھیک ہونے میں۔ ریان اس سے کہنے لگا کہ دیکھو منہا، میرے سامنے جو کہانی جیسے بنا کر پیش کی گئی، میں اس پر عمل کرتا رہا۔ تم نے ماضی میں جو کچھ کیا نادانی میں کیا۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں اکثر ایسا کر جاتی ہیں، لیکن بہرحال جو میں نے کیا مجھے اس کے لیے معاف کر دو۔ منہا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ غلطی تو اس نے بھی کی تھی، اور وہ اپنی جیسی کئی لڑکیوں کے لیے سبق بن چکی تھی، جو کالج اور یونیورسٹیوں میں جا کر لڑکوں سے دوستیاں کر بیٹھتی ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کل کو ان کے شوہر کے ساتھ ان کی زندگی کس قدر مشکل مراحل تک پہنچ سکتی ہے۔ دھیرے دھیرے دونوں کے تعلقات بہتر ہونے لگے تھے۔ ریان نے منہا کو اجازت دی تھی کہ تم دوبارہ سے یونیورسٹی میں پڑھ سکتی ہو، لیکن منہا انکار کرنے لگی کہ نہیں، مجھے نہیں پڑھنا۔ ریان نے اس کا ایڈمیشن دوسری یونیورسٹی میں کروا دیا تھا، جبکہ ہمدان جیسے جانور صفت انسان کو اس نے جیل میں بند کروا دیا تھا، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی شرطیں لگا کر کئی لڑکیوں کی زندگیاں خراب کر چکا تھا۔ ریان اور منہا کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت جاگ چکی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے بیچ کی دنیا ختم ہونے لگی۔ دوبارہ کبھی ریان نے اس کے ماضی کو اس کے سامنے نہیں لایا تھا، جبکہ منہا کو اب ریان کے لیے کام کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔